شدید. سبحان اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفی ذی المجد والعلا والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والثناء. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا ولد بلد جلد جسد حسب صوب لیس لہ ولا وسیما جسیما رزیما نزیما نازیما منازیما لہ ولا منازل لہ ولا منازم لہ ولا مقابل لہ ولا مساوی لہ. سبحان اللہ. ولا جسیم جسم 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 لہ ولا قسیم قسم 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 لہ ولا فریق فرقہ فرق لہ ولا مثیل مثل مثال لہ. ونشہد ان سیدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وأولاءنا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. نبی اور آل نبی پر جھوٹ کر ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. حضرات گرامی، میں بہت زیادہ تمہیدی گفتگو نہ کرنے والا ہوں. آج کی یہ بابرکت بزم، یہ روحانی اجتماع نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا کی ولادت بعصادت کی خوشی میں سجایا گیا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آج کی اس بزم میں جلوہ اعلیٰ مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب آج کی بزم کی قائد اعلیٰ جماعت اہل سنت کے صدر بننے والا استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد اشرف رضوی سلمہ البار. علماء کرام، نعت خوانہ نشین لسان، نہایت ہی تکریم کے لائق سامعین للاحتشام، رب تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل حق گوئی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ نبی و آل نبی پر درود پڑھو، اس
قدر سست انداز میں آپ نے درود پڑھا تو میرے حاشیے دماغ میں کچھ احادیث آنے لگی جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ضروری سمجھنے لگا۔ سرکار کی بارگاہ میں درود کچھ طریقوں سے پہنچتا ہے۔ میں ایک ایک حدیث کوٹ کر کے اپنے اصل موضوع کی جانب آؤں گا۔ اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، حدیث کو میں اختصار کے ساتھ پیش کرنے والا ہوں۔ جہاں اللہ کے رسول پر درود بھیجا جاتا ہے اس سے فرشتے درود کو اٹھا کر پہلے آسمان پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ہیں ہم فلاں فرشتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ زمین پر گئے تھے۔ کیا لینے گئے تھے؟ سیر کرنے گئے تھے؟ بھئی کیا لے کے آئے ہو؟ فلاں آدمی نے درود پڑھا ہے، وہ لے کے آئے ہیں۔ ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے، پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دربان پہلے آسمان پر کہتے ہیں صلو علی قائلھا کما صلی علی النبی محمد، اس کے لیے دعا مانگو جس نے نبی محمد پر درود بھیجا ہے۔ درود ونیا والا میں بیٹھ کر پڑھا جائے گا۔ میلاد کمیٹی کی زیر اہتمام جو ونیا والا نے یہ انتظام کیا ہے، درود یہاں پڑھا جائے گا، تم سب کا نام آسمانوں پر ذکر کیا جائے گا۔ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان سے گزر کر جب فرشتے اپنے آخری مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں مولا یہ درود فلاں محبوب کے امتی نے پڑھا ہے۔ رب فرماتا ہے، اس حدیث کو ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے دہلوی میں روایت فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے اذهبوا بها الى قبر عبدی، کیا کرو فرشتوں جاؤ، اذهبوا چلے جاؤ، سفر اختیار کرو، بها الى قبر عبدی، میرے بندے کی قبر میں جاؤ، یستغفر لقائلھا، میرے محبوب کو جب تم درود پیش کرو گے تو میرا محبوب پڑھنے والے کے لیے دعا استغفار فرمائے گا۔ وَيُقِرُّ بِعَيْنِهِ، میرا محبوب اس درود کے ذریعے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی فرما لے گا۔ یہ ہے ایک طریقہ درود کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کا۔ دوسرا طریقہ، بڑی حدیثیں ہیں اس موضوع پر لیکن ایک کو کوٹ کیا ہے صرف آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے، طریقہ بتانے کے لیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، سرکار نے حضرت عمار سے کہا، بے شمار حدیثیں ہیں دوسرے موضوع پر بھی لیکن میں نے اس کو بہتر جانا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے، اس لیے یہ آسان فہم ہے۔ سرکار نے فرمایا یا عمار انا للہ تعالی ملکا آتاہ سماع الخلائق وهو قائم على قبر عیسی مت الى یوم القیامہ فلیس احد من امتی الا یسمى باسمه واسم ابیہ قال یا محمد هذا فلان ابن فلان یقرأک السلام فیصلی الرب على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة۔ سرکار نے فرمایا اے عمار، رب تعالیٰ نے جس رشتہ پیدا فرمایا ہے اس کو ساری کائنات کی بولیاں سننے کی طاقت عطا کی ہے۔ جب میں موت کو معراج کرا دوں گا تو میری قبر پر قیامت تک کھڑا رہے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑے گا اٹھا کر لا کر کہے گا آقا فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے، تو میرا رب ایک کے بدلے میں 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا۔ یہ ہے دوسرا طریقہ۔ ایک تو فرشتے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب کے حکم سے پھر سرکار کے دربار پر آتے ہیں۔ دوسرا وہ فرشتہ جو سرکار کی قبر پر کھڑا ہے ہر عاشق کا درود اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب تیسرا انداز یہ ہے سرکار کی بارگاہ میں درود پہنچنے کا۔ سرکار فرماتے ہیں لیس من عبدی یصلی الا بلغنی صوتہ، میری امت میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں، لیس من عبدی، کوئی بھی بندہ نہیں من بازیت کا ہے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو درود تو مجھ تک پڑے اس کی یعنی آواز نہ مجھ تک پہنچے۔ سبحان اللہ، درود تو پڑے لیکن اس کی آواز نہ پہنچے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو درود پڑے اس کی آواز نہ پہنچے، حتیٰ کہ میں اس کی آواز کو خود سماعت فرماتا ہوں۔ اس موضوع پر بے شمار احادیث ہیں لیکن میں نے صرف یہ 3 حدیثیں، یہ 3 موضوعات پر یہ 3 طریقوں سے سرکار کی بارگاہ میں درود پہنچتا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے ایسا درود پڑھو کہ سرکار سنے۔
یہ تمہاری مرضی ہے، ایسا درود پڑھو کہ منتوش اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے، ایسا درود پڑھو کہ فرشتے رب کی بارگاہ میں لے جائیں پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ ایک مرتبہ درود پڑھو تاکہ میں موضوع کو شروع کروں۔ صلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، آج جس ہستی کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، نہ تو وہ میرے ذکر کی، نہ تمہارے ذکر کی، نہ کسی مفسر کے ذکر کی، نہ کسی مدبر کے، نہ مقرر کے، نہ کسی خطیب کے ذکر کی محتاج ہے، اس ہستی کے ذکر کو رب تعالیٰ عز و جل نے بلند فرمایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آج منصب رسالت پر مسند رسول اللہ بیان کروں گا، لیکن میں بیان تب کر سکوں گا جب آپ میرا ساتھ دیں گے۔ میں 2 رات سے مسلسل جاگ رہا ہوں اور ایک رات میں 3 پروگرام بھی کیے ہیں، لیکن آج میں نے ایک ہی پروگرام رکھا ہے، صرف کہ جسم ساتھ نہیں دے رہا، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی، لیکن تمہارا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ میں اپنے موضوع کو کوشش کروں گا کہ ایمانداری کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ رب تعالیٰ عز و جل نے اپنے رسولوں کا ذکر فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ تو وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعدہم علی بعد، بعد رسولوں کو بعد پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں بعد تو ایسے ہیں جن سے رب تعالیٰ عز و جل نے کلام فرمایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعد وہ جس کو رب تعالیٰ نے درجوں بلند فرمایا ہے۔ اب جس کو رب تعالیٰ عز و جل بلند فرماتا ہے، جس کو وہ درجہ اور فضیلت عطا کرتا ہے، کائنات میں کوئی ایسی ہستی یا ذات نہیں کہ جو رب کے عطا کیے ہوئے منصب کو کسی سے چھین سکتی ہو۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے نبیوں کی فضیلت کا ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تحقیق تو یہ ہے کہ بعد نبیوں کو بعد پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے، بعد نبیوں کو بعد پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس پر اپنا مقالہ تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کس طرح رب تعالیٰ عز و جل نے نبیوں کو نبیوں پر فضیلت کی ہے۔ کہتے ہیں آؤ میں اپنے آقا کی شان کو بیان کرتا ہوں، تمہیں سمجھ لگ جائے گی کہ رب تعالیٰ نے کس طرح نبیوں کو فضیلت اور مرتبے دیے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، رسولوں میں کوئی ایسا رسول نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رسول، من بازیجت کا ہے، رسولاں وچوں کوئی ایک بھی رسول، سبحان اللہ، رسولاں وچوں تڑکا میں پنجابی جیسے بات لاؤں ہو سکتا تو زیادہ سمجھ آوے، رسولاں وچوں کوئی انجا رسول ہے ہی نہیں۔ کہیں دا رب تعالیٰ فرماندا ہے الا بلسان قومہ، جس رسول نو اساں اس دی قوم دی زبان تے نہ بھیجیا۔ یعنی کوئی رسول ایسا رسول آیا ہی نہیں جس کو رب تعالیٰ عز و جل نے اس کی قوم کی زبان پر نہ بھیجا ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں رسول ہمارے پاس زبان سیکھنے آتا تھا، وہ کتنا بڑا کاذب اور جھوٹا اور لعنتی ہوگا۔ اس لعنتی کا کیا کہنا کہ قرآن تو کہے کہ رب کہتا ہے ہم نے رسول کو اس کی قوم کی زبان پر بھیجا ہے، کوئی ایسا رسول نہیں جسے ہم نے اس کی قوم کی زبان عطا کی ہو۔ جس کے لیے جو رسول آیا ہے اس کی زبان جان کر آیا ہے، ان کے مسائل کو جان کر آیا ہے۔ اگر کوئی کہے رسول ہمارے پاس سیکھنے آتا ہے، وہ جھوٹا ہے کہ سچا؟ بڑا جھوٹا۔ سبحان اللہ نہیں، وہ بہت بڑا کاذب ہے، افترا بانتا ہے۔ حضرت عباس اس
آیت پر کہتے ہیں لفظ لسان بھی واحد ہے، قوم بھی واحد ہے۔ یہ جملہ بڑا لطیف اور بڑا خفیف سا جملہ ہے، اگر سمیٹ سکو تو اس سے وزنی جملہ کوئی نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لفظ لسان بھی واحد، لفظ قوم بھی واحد۔ رب تعالیٰ نے سارے رسولوں کی منصب رسالت کو جب بیان کیا تو فرما دیا ہر رسول کو، ہر نبی کو میں نے ایک ہی قوم کے لیے بھیجا۔ کس کے ذریعے بھیجا؟ حضرت عباس کہتے ہیں اس آیت کو تلاوت کر کے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کوئی رسول بھی ایسا نہیں جو دو قوموں کے لیے آیا ہو۔ بلسان قومه، لسان بھی واحد، قوم بھی واحد، تو کوئی رسول بھی دو قوموں کے لیے رسول بن کے آیا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اے میرے بھائیو سنو، میرے اور آپ کے آقا کا منصب رسالت کہاں تک ہے؟ منصب رسالت کہاں تک ہے؟ آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت کیا وما ارسلناک، پنجابی کا تڑکا نہ لا دیا، وما ارسلناک سونے آسان تے تینوں کوئی نہیں کلیا۔ تفسیر صوفیاں نا اساں تینوں نہیں کلیا جیڑا او ویندے نے۔ میرے بھائیو ایسی فیلڈنگ نہ کرنا آپ کے سر سے بات گزر جائے وہ سکس ہو جائے، ضرور کیچ کر لینا۔ تو میرے بھائیو بات یہ ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تمہیں ہر انسان کے لیے رسول کفایت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہر انسان کے لیے ہم نے تمہیں بشارتیں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سنیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسالت کو حضرت عباس پھر کہنے لگے تم نے اس آیت کو نہ پڑھا۔ رب نے فرمایا محبوب تم ہی اعلان کر دو، قل سونیا دس دے، قل سونیا دس دے، ربا کی دساں؟ اے جملہ رب نے قرآن میں اپنے محبوب نو تقریباً 3328 بار آکھیا، سونیا تم دس دے۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے، رب خود نہیں خطاب کر سکتا تھا کیا؟ کر سکتا تھا نا؟ رب نے کہا نا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین کفروا، یہ جملے کہیں ہیں نا رب نے، تو یہ جملہ بھی رب کہہ سکتا تھا، لیکن رب تعالیٰ عز و جل نے جب بتانا تھا لوگوں کو تو پھر بھی محبوب کو پہلے مخاطب کیا، وما ارسلناک، ان کے دیکھنے میں جو ہے ہم نے تمہیں ویسا نہیں بھیجا، ہم نے تو سارے انسانوں کے لیے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر محبوب کی زبان سے کہلایا، پہلے محبوب کو کہا، پھر محبوب سے کہلوایا، محبوب سے کیا کہلوایا؟ فرمایا محبوب تم کہہ دو کل یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب رسول بن کے آیا۔ علماء کا جمع کثیر ہے، الف اور لام استغراق کا ہے، اس کا معنی یہ کائنات میں کوئی انسان ایسا انسان نہیں جس کو میرے نبی کی رسالت کفایت ہے۔ تھوڑا سا میں مضمون کو اور آگے لے کر چلتا ہوں۔ رب نے فرمایا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، ہم نے تمہیں سارے عالمین کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو عالمین کے لیے ڈر سنانے والے محبوب بن کر آئے۔ اب محبوب عالمین کو ڈر سنانے والے ہیں۔ اب کلیہ یہ ہے کہ ڈر سنانے والا پہلے ہوگا تو عالمین کو سنائے گا، جب عالم پہلے گزر جائیں گے تو ڈر سنانے والا بعد میں آئے گا، تو عالمین کے لیے تو نہ ہوا نا، تو لہذا ضروری یہ ہوا کہ عالمین سے پہلے وہ موجود ہو تو ڈر سنانے والا ہو۔ تھوڑا سا اور آگے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ نبیوں کا منصب رسالت کیا تھا؟ 28واں پارہ اٹھا لو، آؤ ایسے جلیل القدر رسول کا ذکر کرتے ہیں جس نے 3 دن کی عمر میں اپنے صاحب شریعت رسول ہونے کا اعلان کیا تھا۔
قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اے بنی اسرائیل والو، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ بین یدی من التورات، میرے ہاتھ وچ جو ہے تے تورات دے وچ جو ہے میں اودی تصدیق کرنے والا بن کے آیا۔ یعنی انجیل اور تورات کے درمیان میں تصدیق کرنے والا آیا ہوں، اور انجیل کے احکام جو رب نے دیے ہیں میں تم پر نافذ کرنے آیا ہوں۔ کیا بس یہی منصب ہے آپ کا؟ آپ شریعت کو نافذ کرتے ہیں؟ فرمایا بس نہیں، شریعت کا نفاذ یہ میرا ایک منصب ضرور ہے، لیکن ساری میری زندگی کا مقصد نہیں۔ کہا اور کیا مقصد ہے؟ اسی آیت سے متصل اگلے جملے فرمائے وَمُبَشِّرًا، اور میں تمہیں بشارتیں سنانے آیا ہوں، شریعت کو نافذ بھی کرنے آیا ہوں۔ یہ جملے بڑے قیمتی جملے ہیں۔ میں شریعت کو نافذ بھی کرنے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا، میں تمہیں بشارتیں بھی دینے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ کس بات کی بشارتیں دینے آئے ہو؟ فرماتے ہیں برسول، بشارتیں ایک رسول کی۔ کس کی؟ رسول کی۔ وہ کب آئے گا؟ یاتی، جو آنے والا ہے، کب من بعدی، عیسیٰ کہتے ہیں وہ آئے گا میرے بعد میں۔ پوچھا کیا نام ہوگا؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ ایسے جملے پیش کرنا چاہتا ہوں جو رب تعالیٰ عز و جل نے اپنی پہلی کتب میں اپنے انبیاء کے کلام کو کوٹ کیا ہے۔ آؤ عیسیٰ علیہ السلام کے میں وہ جملے آپ کو پیش کر دوں جو انجیل برنباس میں آج بھی موجود ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کہتا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قیامت تک آنے والے، قیامت تک آنے والے اپنے پاس تورات و انجیل میں محبوب کا ذکر لکھا ہوا پاتے رہیں گے۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، جتنی مرضی انحراف کر لیں، سرکار کی نعتیں جتنی مرضی نکالی جائیں، لیکن رب کا وعدہ ہے جو قرآن میں درج ہے کہ محبوب کی نعت قیامت تک تورات و انجیل میں لکھی رہے گی۔ آؤ انجیل کے چیپٹر نمبر 17 سے میں حوالہ پیش کرنے والا ہوں، کیونکہ انجیل عبرانی میں اتری تھی اور اس کا ترجمہ، کیونکہ ابھی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے۔ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جہاں تک میری صحت نے میرا ساتھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ باتیں ہو رہی تھی، آپ بشارتیں دے رہے تھے، ایک بڑھیا آئی، کہا مجھے حضور یہ مسئلہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو کس قبیلے سے ہے؟ کہنے لگے میں فلاں قبیلے سے۔ فرمایا میں ان کے لیے رسول بن کے نہیں آیا، سبحان اللہ، میں ان کے لیے رسول بن کے نہیں آیا ہوں۔ بڑھیا چلے گئی، وقت گزرا، حواریوں نے پوچھا سونے ہوں کوئی او بھی ہوئے گا جرا سارے مسئلے دسے گا؟ محبت کے جملے سنا لو دلوں میں، سونے ہوں کوئی انجدہ بھی ہوئے گا جرا سارے مسئلے دسے گا؟ حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا I am indeed sent to the house of Israel as a prophet of salvation۔ اے بنی اسرائیل والو، میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، بٹ آفٹر می، لیکن میرے بعد shall come the مسیحا، تمہارے پاس مسیحا آئے گا۔ وہ مسیحا کون ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں صرف ایک رسول ہوں جو صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لیکن میرے بعد ایک مسیحا آئے گا۔ مسیحا کا مختصر معنی یہ ہے کہ کائنات سے کوئی بھی اپنی چولی لے کر جب دربار مصطفیٰ میں جائے گا، ایسی خیرات مصطفیٰ سے پائے گا کہ کبھی بھی وہ سوالی نہ رہے گا۔ کوئی علم کی خیرات لینے جائے گا، کوئی دولت کی خیرات لینے جائے گا، کوئی جنت کا بھکاری بن کر جائے گا، کوئی دنیا و آخرت مانگنے جائے گا، رب تعالیٰ کے محبوب ایسا عطا کریں گے کبھی بھی وہ بھکاری نہیں رہے گا۔ تو وہ مسیحا ہے جو ہر ایک کی بولی کو سنے گا، ہر ایک کے دامن کو بھر دے گا۔ آپ کہتے ہیں
کہ وہ میرے بعد میں آئے گا. But after me shall come the مسیحا, میرے بعد تمہارے پاس مسیحا آئے گا. اس مسیحا کے لیے رب تعالیٰ عز و جل نے پوری دنیا کو بنایا ہے. اور پھر فرماتے ہیں and shall bring the words of truth, وہ سچائی کے الفاظ لانے والا ہے. وہ کیا کرنے والا ہے؟ سچائی کے الفاظ لانے والا ہے. insomuch that heaven and earth, زمین اور آسمان تباہ ہو سکتے ہیں, but the faith shall never fail, لیکن اس کا دین کبھی بھی تباہ نہیں ہونے والا ہے. زمین و آسمان تباہ ہو سکتے ہیں, اس کا دین کبھی بھی تباہ ہو سکتا نہیں. حواریوں نے کہا ایسا جلیل القدر نبی, ایسا پیارا رسول, ہمیں اس کی شان اور سنائیے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا for I am not worth to unloose the ties of the husna, the laces of the shoes of the messenger of God whom ye call Masiha. آپ کہتے ہیں جس کو تم مسیحا کہہ رہے ہو, اس مسیحا کے قدموں میں جو جوتے ہیں, ان جوتوں کے سینوں پر جو تسمے ہیں, میں وہ تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں. میں وہ جوتوں کے سینوں پر تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں. Who was made before me, رب نے مجھ سے پہلے تخلیق کیا ہے. Who was made before me, انہیں رب تعالیٰ نے مجھ سے پہلے تخلیق کیا ہے اور میرے بعد ان کو بھیجے گا. اور میرے بعد رب تعالیٰ ان کو زمین پر بھیجے گا. یہ باتیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو جب بتا رہے ہیں, اتنے میں جناب آپ کے حواری برناباس کہنے لگے حضور یہ تو بتائیے کیا ایسا جلیل القدر نبی جو مسیحا بن کر آئے گا, ساری نسل انسانیت کے لیے رسول ہوگا, کیا اس کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا؟ کیا باقی تو ایک نبی آتا ہے دوسرا جاتا ہے, ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے, اس کی نبوت ختم ہو جاتی ہے. کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس کی نبوت کو ختم کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا there shall not come after him true prophets sent by God, رب تعالیٰ عز و جل اس کے بعد کوئی سچا رسول نہیں بھیجے گا. اس کے بعد رب تعالیٰ کوئی سچا رسول but there shall come a great number of false prophets, لیکن اس کے بعد ایک جھوٹے نبیوں کی جماعت آئے گی. where at a sorrow, آپ کہتے ہیں مجھے افسوس ہے, for stand shall rise them up, ان جھوٹوں کو کرے گا. ان جھوٹوں کو کون کھڑا کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام پہلے بشارتیں سنا چکے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو مجمع لگا تھا, یہ تاولہ ہو رہا تھا. اس مبارک ہستی کا ذکر جو ہم سن رہے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور بتاؤ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا the name of the Messiah is admirable. اس مسیحا کا نام بڑا ہی قابل تعریف نام ہے. اس مسیحا کا نام کیا ہے؟ بڑا ہی قابل تعریف ہے. For God himself gave him the name when he created his soul and placed it in clusters of splendor. جب رب تعالیٰ نے اس مسیحا کی روح کو پیدا کیا, بلند و بالا, عرفہ و اعلیٰ مقام پر رکھ کر خود نام رکھا. اس کا نام رب تعالیٰ نے خود رکھا. نام رکھ کر عرفہ و اعلیٰ بلند و بالا مقام پر رکھ کر کیا فرمایا؟ God said wait محمد, رب نے فرمایا محمد تمہیں ایک مدت کے لیے یہاں انتظار کرنا ہوگا. ایک مدت کے لیے یہاں انتظار کرنا ہوگا. Father said I will to create paradise, ہم نے تیرے لیے جنت کو بنایا ہے. For the sake I will to create paradise, اے محمد ہم نے تیرے لیے جنت کو بنایا ہے. The
ساری دنیا کو کس کے لیے؟ تیرے لیے بنایا ہے. آؤ سنتے جاؤ، پوری دنیا کو رب نے محبوب کے لیے بنایا. قرآن کی آیت کویت کے سابقہ وزیر سید یوسف سید ہاشم الرفاعی لکھتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ بھی ہے انسان کے لیے. ایڈی ڈھیلی داد کولی رکھی رکھو میں ٹور جا سا چوکھی ہوندی ہے بھی تسی گھٹ کھانا ہے بھائی لنگر تساں گھٹ کھانا ہے پر لنگر دے برابر دا کھانا ہے تے پھر زور نہ رکھو. حضرات گرامی رب نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے حضرت انسان کے لیے. سابقہ وزیر کویت کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے جو کچھ زمین پر ہے انسان کے لیے. انسان کو کس کے لیے؟ انسان کو کس کے لیے؟ فرمایا آپ اس آیت کو پھر کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ فرماتے ہیں رب کہتا ہے ہم نے جن اور انسانوں کو ایسے نہیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کا مقصد تخلیق عبادت. شادی بیاہ کھانا پینا کاروبار تجارت یہ ضرورت. مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ شاید گھٹ بول دینے پہ عبادت دینا تو رہے ڈر. حضرات گرامی میں اس کر رہا ہوں کویت کا سابقہ وزیر کہہ رہا ہے کہ مقصد حیات جو انسان کو رب نے دیا وہ عبادت کے لیے ہے. شادی بیاہ کھانا پینا تجارت ضرورت، اور جو ضرورت کے پیچھے لگ کر مقصد کو بھول جائے گا کبھی بھی منزل پا سکے گا؟ وہ منزل کبھی نہیں پائے گا. جو ضرورت کو اس میں گم ہو جائے گا کھو جائے گا. کامیاب تو وہ ہوگا جو مقصد کی طرف رہے گا. تو مقصد ہے عبادت کرنا. اب دیکھو بعد میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اب دیکھو اور اپنے من کے مفتی سے فتویٰ لے لو، نہیں تو پوری کائنات کے کتابیوں سے پوچھ لو سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کون ہے؟ ہر ایک کی زبان پر خدا بھی یہی کہے گا، رسول بھی یہی کہیں گے، فرشتے بھی یہی کہیں گے، صحابہ بھی یہی کہیں گے، تابعین بھی یہی کہیں گے، تبع تابعین بھی یہی کہیں گے، اولیاء امت بھی، ساری امت بھی یہی کہیں گے. عبادت میں بڑھ کر کائنات میں سب سے زیادہ محمد عربی کرنے والے ہیں. جب عبادت کرنے والے جب عبادت کرنے والے کائنات میں سب سے زیادہ محمد عربی ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا یہ ساری زمین پر یہ سب کچھ جو بھی سجایا ہے رب نے محمد کے لیے سجایا ہے. یہ کویت کے سابقہ وزیر اوقاف کی تفسیر میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے کہ ساری زمین پر جو بنایا ہے کس کے لیے؟ محمد کے لیے بنایا ہے. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے محبوب سے کہا، جب محبوب کی روح کو پیدا فرمایا، محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تو رب نے فرمایا for the sake I will to create paradise the world. جنت بھی تیرے لیے دنیا بھی تیرے لیے. جنت بھی دنیا بھی تیرے لیے. جنت بھی محبوب واسطے. آؤ میں آپ